اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج باری ہے 1974 کے جماعت احمدیہ کے خلاف جو نیشنل اسمبلی میں فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ اس میں کیا ہوا؟ ان کو بتایا گیا کہ کفر کے فتویٰ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں۔ یہ جو مولوی اٹھ کر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کی حیثیت بذات خود اگر ایک عالم دین انفرادی حیثیت سے اپنے فرقہ کی نمائندگی میں کسی فرقہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کیا وہ اس کا مجاز ہے؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اسلام سے خارج نہیں کیا یہ کہہ کر کہ یہ آپ نے صرف یہ کہا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو ہمارا ذبیح کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ دور جا کے وہ بے شک جو کچھ کرے، لیکن سامنے اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مولویوں میں یہ آج کل پایا جاتا ہے بدقسمتی سے۔ ان کو یہ بتایا گیا اسمبلی میں کہ ایسے فتاویٰ کی حیثیت جو علماء اپنے فرقے کی نمائندگی میں دوسرے فرقوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ وہ صرف یہاں پر وہ دیکھا جاتا ہے کہ قیامت کے روز اس کا حشر نشر تو خدا کے نزدیک ہوگا، وہ تو خدا جانتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو ایک صرف انتباہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کا جہاں تک تعلق ہے کسی شخص یا فرقے کو امت مسلمہ کے وسیع تر دائرہ سے خارج کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ یہ معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ اس کا فیصلہ قیامت کے روز جزا سزا کے دن ہوگا۔ دنیا کے معاملات میں ان فتاویٰ کا اطلاق امت مسلمہ کی وحدت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کسی فرقے کے علماء کے فتویٰ کے پیش نظر کسی دوسرے فرقہ یا فرد کو اسلام سے خارج قرار دینا یہ کسی شریعت میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ موقف ایک فرقہ کے کفر کے بارے میں اگر تمام فرقوں کا اتفاق ہو جائے تو ایسی صورت میں دائرہ اسلام سے اس فرقہ کا اخراج کی صورت کیا ہوگی؟ اس بنا پر غلط اور یہ نامعقول اور غلط فیصلہ ہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقہ میں کچھ نہ کچھ اعتقادات ایسے پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اکثر فرقوں کا یہ اتفاق ہے کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ صورتحال آسمانی حکم و عدل کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی اپنا نمائندہ نازل کرے اور پھر یہ مسلمانوں میں وہ فیصلہ کرے کہ اصل اسلام جو ہے کیا ہے، کیونکہ اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہر فرقہ ایک دوسرے کو راہ راست پر نہیں خیال کرتا، تو اس صورت میں پھر اب آسمانی فیصلہ کی ایک ضرورت ہے ایک انسان کو جو حق کی تلاش میں ہے۔ بعض اختلافات کی بنا پر جماعت احمدیہ کے خلاف دیگر تمام فرقوں کا اتفاق ممکن ہے، لیکن کل
اہل تشیع بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں۔ خصوصی عقائد کچھ ایسے ہیں ان کے بارے میں ممکن ہے کہ سارے فرقے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں ان کے خلاف۔ اہل قرآن ان کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ چکڑالوی پرویزی ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ پس کسی ایک فرقہ کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے تو اس کے مقابل پر دیگر تمام فرقے سواد اعظم کی صحیح اختیار کر جائیں گے۔ اس طرح باری باری ہر فرقہ کے خلاف بقیہ سواد اعظم کا فتویٰ کفر ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ فتویٰ ظاہر پر مبنی ہے۔ فی ذات ہی اس کو جنت کا پروانہ یا جہنم کا وارنٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاں تک حقیقت اسلام کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے الفاظ میں یہ حقیقی اسلام کی تعریف جو کی ہے، اصلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے وے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے وے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی شریعت کو اور قرآن کریم کو اور اسلام کو دنیا کے کناروں تک ہر شخص تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے وقف کر دے ہوئے پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اب یہ بتائیں اس تعریف میں کون سا فرقہ آتا ہے؟ کون سا مولوی ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے؟ ہر فرقے کے مولوی اپنے پیٹ کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، دنیاوی فائدہ اٹھانے کی خاطر اپنے اس نمائندہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولویوں کے پاس دیکھ لو پہلے کیا ہوتا تھا، جمعرات کی روٹیاں ہوتی تھیں اور 6 مہینے کے بعد ذمہ داروں سے وہ خرچہ لیتے تھے، یعنی گندم یا چاول، اور ان کے پاس سائیکل ہوتی تھی۔ آج مولویوں کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کے پاس کاریں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی قیمتی کاریں ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، یعنی دولت کی ریل پیل ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ پڑھاتے تو وہ نماز ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، فرض تو ان کا ہے قرآن پڑھانا، اور مجموعی طور پر انہوں نے اپنے فرقے کو کس طرف لگایا ہوا ہے؟ کیا قرآن کریم کی اشاعت پر لگایا ہوا ہے؟ کیا دین اسلام کی خدمت پر لگایا ہوا ہے ہر شخص کو؟ یہ آج صرف جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کسی فرقے میں نظر نہیں آتی۔ ایمانداری سے نظر دوڑا کے دیکھ لو، جس بڑے مولوی کی طرف بھی آپ دیکھو گے
جو ایک سردار بننے کا اہل ہے وہ دنیا داری کی طرف جھکا ہوا ہے یا نہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. صرف جماعت احمدیہ کا ہر فرد ایک نظام کے تحت مالی قربانی کرتا ہے. اپنی آمدن کا کم از کم وہ 10واں حصہ مختلف چندے ملا کر خدا کی راہ میں پیش کر دیتا ہے. اس سے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام ہوتی ہے، قرآن کی اشاعت ہوتی ہے، اور غریب دنیا میں سکول بنائے جاتے ہیں اور ان کے ہسپتال ان کے لیے بنائے جاتے ہیں. ڈاکٹر وقف کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور سکول ٹیچر وقف کرتے ہیں وہ وہاں جا کر خدمت کرتے ہیں تھوڑی تنخواہ پر. اسی طرح مساجد بنائی جاتی ہیں. ایک ایک ملک میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مساجد جو ہیں وہ جماعت احمدیہ نے بنا دی ہیں افریقہ میں. اب یورپ میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. جرمنی جیسے مہنگے ملک میں 100 مساجد بنائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی مساجد بنائی جا رہی ہیں. اسلام پھیل رہا ہے، قرآن کریم کے تراجم ہو رہے ہیں. 100 زبان میں تراجم بھی کرنا ہے، 70-80 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. تو یہ چیز ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ اسلام کی خدمت کون فرقہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس پر غور کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.